بزرگان محترم، برادران عزیز، قصہ صوم میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مشکل کشا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کو سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا۔ کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا۔ اگر کسی نبی اور ولی کو پکارنا جائز ہوتا، اگر کسی پیر کو پکارنا جائز ہوتا، کسی نبی کو پکارنا جائز ہوتا تو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارتے؟ اپنے جو گزرے ہوئے نبی ہیں، ان کے دور کے جو نبی تھے ان کو پکارتے، اور وہ یہ کہتے، اے آدم علیہ السلام تو مجھے بچا لے، اے نوح علیہ السلام تو مجھے بچا لے، اے زکریا علیہ السلام تو مجھے بچا، اے حضرت شیس علیہ السلام تو مجھے بچا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کا 17واں پارہ کھول کر آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان تینوں اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رو کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، اور اگر کسی پیغمبر کو پکارنا جائز ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو پکارتا، ان کی قبروں کو پکارتا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکاریں۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سن سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ اور پھر قرآن نے کتنی عجیب بات کہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر دریا کے کنارے پر آ گئے تھے، اور آ کر ایک کشتی پر بیٹھ گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، میرا نبی ہو اور وحی کا انتظار کیے بغیر چلا جائے۔ پیغمبر کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے؟ پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ جب وہ کشتی ڈوبنے لگی، جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ یہاں کوئی نجومی ہے، اور اس کشتی پر ایک نجومی سوار تھا۔ اس نجومی سے جب پوچھا گیا کہ یہ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے، اس نجومی نے کہا میرا علم نجوم یہ کہتا ہے یہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اس لیے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام میرے پیغمبروں میں شامل تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جس وقت وہ اپنی بستی سے بھاگ کر دریا کے کنارے پر کشتی میں جا کر سوار ہو گیا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، اور تینوں ہی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ مجھے بتاؤ، پیغمبر کے وجود سے کشتی ڈوب رہی ہے، نبی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ڈوب رہی ہے؟ نبی کی وجہ سے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کشتی بچ جاتی ہے، جب حکم نہیں آتا ہے تو وجود پیغمبر کا بھی ہو تو کشتی اس کی وجہ سے بھی ڈوب جاتی ہے۔
فساہم فکان من المدحضین۔ آگے قرآن نے اتنی پیاری بات کہی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ایسی بات سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بڑی عجیب بات کہی، فلولا انہ کان من المسبحین۔ قرآن کہتا ہے 40 دن پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے دروازے پر روتا رہا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ النون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ اے کملی والے، اے پیغمبر، اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے غصے ہو کر چلا گیا تھا، جب وہ اس بات پر گمان کر گیا تھا کہ میں اپنی قوم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ندا لگائی، فریاد لگائی۔ تو ندا لگاتا ہے پیر کو، ولیوں کو، تو ندا لگاتا ہے جو بیٹھے ہوئے، جو قبروں میں، مزاروں میں جو بیٹھے ہوئے پیر ہے اس کو ندا لگاتا ہے۔ اور نبی نے ندا لگائی اللہ کو۔ نبی نے کس کو ندا لگائی، کس کو آواز دی؟ اللہ کو۔ فنادى في الظلمات، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی قادر نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، تو پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ پیغمبر کیا کہتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، تیرے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ میں قصوروار ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے روتا رہا۔ کون روتا رہا؟ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے روتا رہا۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ قیامت کی صبح تک نبی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، نبیوں کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ نبیوں کا حاجت رواں کون؟ اللہ۔ نبیوں کو دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ۔ ہر چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ ہر دکھ کا دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ جس وقت ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا، ہم کامل مسلمان اس وقت ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا